بس اللہ رحم کریں ان کے حال میں. جی جنید بھائی آپ کچھ فلسطین کے بارے میں کہہ رہے ہیں پلیز. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا. دیکھیں فلسطین جو زمین ہے وہ انبیاؤں کی سرزمین ہے اور اولیاؤں کی سرزمین ہے، بڑی مقدس زمین ہے، اور یہاں پر اسلام کا جو پہلا قبلہ ہے مسجد اقصیٰ وہ موجود ہے. دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطین جو ہے اس پر مظالم کیوں ڈالے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہوں میں ایک سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ میں آپ عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر بعد چلا لیجیے گا، ایک تجزیہ میں بتانا چاہ رہا تھا، اس کے بعد آپ چلا لیجیے گا. جی تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہود و نصارہ کی جو سازش ہے وہ سازش یہ ہے کہ یہودی جو ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ اسلام کو آپ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ سے زیادہ اسلام پر ان کی تحقیق ہے. تو وہ باقاعدہ طور پر فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر اور مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے ان کی جو پلاننگ ہے، اور خاص طور پر جو یہودیوں کے جو زائنسٹ لوسیفرز اور مرونجنز ہیں، یہ ان کے اندر تین کیٹیگری پائی جاتی ہیں. جیسے آپ مسلمانوں کے اندر وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اہل سنت ہو گئے، اہل تشیع پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہودیوں کے اندر جو ان کے مختلف سیکٹس بنے ہوئے، مسلکس بنے ہوئے، وہ اس میں زائنسٹ ہیں، لوسیفرز ہیں، مرونجنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو یہودی ہیں وہ دراصل مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر جو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنا خانہ کعبہ بنانا چاہتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے مکے کے اندر، تو اسی طرح وہ یہودی اپنا خانہ کعبہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر وہاں پر ایک سولومن ٹیمپل بنائیں گے. وہ سولومن ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اسے وہ دوبارہ تعمیر کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس میں وہ کھدائی کر کے جو ہے باقاعدہ طور پر تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق کھدائی کر جو ہے وہ ان کتابوں کو جو ہے وہ باہر نکالیں گے جو کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دفن کر دی گئی تھی، اور ان کتابوں سے وہ دنیا پر راج کرنا چاہیں گے، یعنی دنیا پر وہ حکومت کرنا چاہیں گے. اسی وجہ سے ان کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ مسلمان ہے. ان کے لیے، یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ مسلمان ہے. کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے، یہودی یہ بات جانتے ہیں کہ فیوچر میں ہماری مسلمانوں سے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. اور اس جنگ کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا تھا، جس جنگ کا نام ہے المزاحمۃ العظمیٰ. ایک ایسی جنگ ہوگی مسلمانوں کی جس کے اندر اگر ایک شخص کے 99 بیٹے ہوں گے تو 99 کے 99 بیٹے قتل ہو جائیں گے. اور یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک پرندہ ان لاشوں میں سے اڑے گا تو اڑتے وہ اتنا تھک جائے گا کہ جب وہ تھک ہار کے زمین پر گرے گا اور مرے گا تو وہ کسی لاش پر گرے گا، یعنی اتنی خون ریزی ہوگی. اور اسی طرح یہودی جو ہیں ان کی جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ یہ ہے کہ دراصل وہ اپنے نبی کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں. یہ فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنا تو ایک بہانہ ہے. دراصل وہ فلسطین پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سولومن ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں جو ان یہودیوں کا اصل خانہ کعبہ ہے. اور اس سے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، وہ پوری دنیا پر راج کریں گے. اور یہ کام وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے نبی کا انتظار ہے یہودیوں کو. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی آئے تھے وہ بنی اسماعیل سے نہیں تھے، وہ بنی اسماعیل سے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، جس کی وجہ سے یہودی جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے تھے. جبکہ دیکھا جائے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور مدینے میں ڈھونڈتے تھے، لیکن اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا پتہ چلا کہ حضور کا جو خاندان ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو وہ حضور کے دشمن ہو گئے. اس کے بعد اب وہ اپنے دوبارہ نبی کی تلاش میں. اب وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی ہم مسلمانوں کی نظر میں مسیح، وہ دجال ہے. اور وہ اس دجال سے جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ان فیوچر لڑیں گے جب اللہ کے حکم سے ان کا نزول ہوگا. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آئیں گے حضور کے امتی بن کر. تو دراصل یہ اس کے اوپر پوری تحقیق ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، ڈاکٹر عمران صاحب کی، اسی طرح زید حامد صاحب کی. آپ بے شمار لیکچرز دیکھ لیں دنیا میں کہ دراصل یہودی فلسطینیوں کو جو اذیت دے رہے ہیں وہ دراصل اس مسجد اقصیٰ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہ رہے ہیں اور وہاں اپنا خانہ کعبہ بنانا چاہتے ہیں جسے سولومن ٹیمپل کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل. اور پھر ان زمین کے اندر کھدائی کر کے ان کتابوں کو نکالیں گے جس کے اندر وہ تمام فارمولائزیشن، وہ فارمولے موجود ہیں جس سے وہ دنیا پر حکومت کریں. یہ ان کا ایک بلیو ہے جس کی وجہ سے وہ یہ تیاری کر رہے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے، سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے. تو اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے، لیکن بدقسمتی سے یو اے ای نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. سعودی عرب نے بھی غالباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا، آفیشلی اناؤنس ہونا باقی ہے. آج آپ اندازہ لگائیں مسیح دجال کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. اور سعودی عرب کے اندر ایک نیون سٹی بن رہا ہے، ایک عیاشی کا اڈا بن رہا ہے. اور اس سے شاہ محمد بن سلمان، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس پر نیون سٹی پر $500 ارب کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ زمین پہ نہیں بلکہ وہ آسمان پہ اڑیں گی، ہوا میں چلیں گی. اتنا ڈیجیٹلائز شہر بن رہا ہے. تو دراصل یہ تیاری ہو رہی ہے اس دجال کی جو یہودیوں کا نبی ہے. اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں، آپ
سعودی عرب کے اندر پہلے ریگستانی علاقے میں جو ہے آپ زرخیزی نہیں دیکھیں گے، آج سعودی عرب زرخیز ہو رہا ہے. تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حق بات کہیں، سچی بات کہیں، اور ہمیں فتنہ دجال سے بچنا ہے. حضور اپنی زندگی کے اندر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچا، ہمیں فتنہ دجال سے بچا، ہمیں دجالی فتنے سے بتا. اور اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کتنے مسلمان ہیں، آپ اندازہ لگائیں جو ایز اے ملیٹنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو، جبکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان فلسطینیوں کو سپورٹ کریں، اور ہم مسلمان ہی انہی کے خلاف لڑیں. اب جو بیچارے مجاہدین غزہ سے نکل کر لڑ رہے ہیں، اور ایران نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا، ایران کی طرف سے فورسز جا رہی ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی میں نے دیکھا مختلف جو این جی اوز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں تک سامان پہنچے. حالانکہ دیکھا جائے تو جو غالباً شاید جو سیریا کا بارڈر ہے وہ بھی سیل ہوا ہے، اور سیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شاید امدادی سامان ان تک پہنچ نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ فلسطینیوں کی مدد کرے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے گھر پہ حملہ ہو جائے، اور اگر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طرح یہ جو یہودی افواج کر رہی ہیں، جو اسرائیلی افواج کر رہی ہیں، کہیں ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کیا حال ہوگا. آج نفسا نفسی کا دور ہے. آج اتنی بڑی ہماری اسلامک فورس ہے، 40 ممالک کی اسلامک فورس بنائی ہے، وہ کہاں ہے؟ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. ہم مسلمان کیوں اتنے بغیرت ہو گئے؟ ہم مسلمانوں کے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے کہ فلسطین پر ظلم ہوتا ہے ہم خاموش ہیں، کشمیری روز مر رہے ہیں ہم خاموش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو برما کے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں ہوا اور ہوتا آ رہا ہے، اور وہاں پر بدھسٹ نے لاکھوں برما کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، پیٹ پہ چھریاں ماری، گلے کاٹے، تو ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ ایز اے مسلم آواز تو اٹھانی چاہیے. آج آواز کون لوگ اٹھا رہے ہیں؟ ہم اور آپ جیسے عام لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جو تھوڑا بہت درد رکھتے ہیں، جو ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. جبکہ آواز تو ان ملیٹنٹ فورسز کو، یہ اسلامی ممالک کی فورسز کو ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے پاس تو قوت بھی ہے، ان کے پاس تو ملٹری فورس بھی ہے، طاقت بھی ہے، ان کے پاس تو جنگی آلات بھی ہیں، اکوپمنٹس بھی ہیں، بمبس بھی ہیں، ان کے پاس تو ایٹامک انرجی بھی ہے. آپ ایسے ایٹامک پاور ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ کا مسلمان بھائی کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور اندازہ لگائیے کہ یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے. یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ اسرائیل بے دھڑلے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کھلے عام جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے فلسطینیوں پر. آئے دن فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں، نوجوان مارے جا رہے ہیں، مائیں بہنیں مر رہی ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنگل ہو، اور اس جنگل کے اندر بہت سے معصوم جانور ہوں، اور جنگل کے اندر درندے آ جائیں اور درندے کھائے جا رہے ہیں. ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا کوئی سدباب نہیں ہے، ان کو کوئی مارنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سدھارنے والا نہیں ہے. یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ پاکستان کو اس وقت چاہیے، میری جتنی بھی حکومت اعلیٰ سے اپیل ہے کہ خدا را پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی ممالک OIC کے اندر جا کے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. اس وقت میں ہنگامی طور پر کہتا ہوں کہ OIC کانفرنس ہو، اسلامک کانفرنس ہو، ممالک بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملٹری جو ہے وہ تعاون کریں اور فلسطینیوں کو بچائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ سورہ صف میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح. تو اگر یہ تمام ممالک قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 کی روشنی میں سب بندی کریں، آئیں فلسطینیوں کو بچائیں اور اسرائیلی دہشت گردی کو ختم کریں، آئیں اٹھیں، ایک آواز ہو جائیں، لبیک کہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں اور فلسطینیوں کی جائیں مدد کریں، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں شامل ہوگی؟ جب ہماری مجرمانہ خاموشی ہوگی، ہماری حکومتوں کی مجرمانہ خاموشی ہوگی، ہماری یہ جو 40 ممالک کی، جو 39 ممالک کی جو یہ اتنی بڑی فوج بنی ہوئی ہے، اس کی مجرمانہ خاموشی ہوگی، اور ہم جو ہے وہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ایجنٹ بن جائیں گے، اور ہم امریکہ کی جنگ میں انوالو ہوں گے، اور پھر IMF کے کشکولوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے، مقروض ہوں گے، تو ہم کس طرح ان لوگوں کی مدد کریں گے؟ تو خدا را ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ایک فلسطینی مرے گا، وہ آپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے سوال کریں گے کہ ایک تمہارا مسلمان بھائی مر رہا تھا اور تم خاموش تھے. یہ سوال ہر مسلمان سے ہوگا. آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکات جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا تھا، تم لوگوں کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، لیکن پھر بھی تم نے مدد نہیں کی. آپ یقین جانیں یہ چیز انسان کو مروا دے گی، یہ چیز انسان کو جنت سے جہنم میں لے جائے گی، یہ چیز انسان کو جو ہے وہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں میں اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. یہ حدیث ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں سناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا کہ زمین کو پلٹ دو، اس زمین پر عذاب دو. تو اس کے بعد جبرائیل امین نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس زمین پر تو تیرا ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہر وقت عبادت کرتا ہے اور ہر پلک جھپکتی نہیں، وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس زمین پہ جا کر اس بدبخت کو عذاب دینا، اس بدبخت کو عذاب دینا اور اس کو نیست و نابود کر دینا. تو
جبرائیل امین نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کو عذاب کیوں؟ وہ تو تیرا برگزیدہ بندہ ہے، وہ تو تیری عبادت کرتا ہے، تیری تعریف بیان کرتا ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس نے ایسی کیا خطا کی؟ فرمایا کہ یہ وہ بغیرت شخص ہے کہ جب میرے دین کی دھجیاں اڑائی جانی تھی، جب میرے دین کی ناموس پہ آتی تھی بات، تو یہ شخص میری راہ میں جہاد نہیں کرتا تھا بلکہ خاموش رہتا تھا۔ اس کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ اس نے دین کو اور مذہب کو اور میری ناموس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا اس بدبخت کو آج عذاب دو، اس بدبخت کو آج عذاب دو۔ دیکھیں، اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکات سب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان کا ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اسے بچا سکتے ہیں، اور پھر بھی ہم مجرمانہ خاموشی اختیار کریں یا نظر انداز کریں، تو یاد رکھیے گا کہ کل ہم بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جا سکتے ہیں، ہم کل بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جا سکتے ہیں اور ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کی، ہماری اسلامی ممالک کی اور ان سب مسلم کنٹریز کی جو 57، 58، 60 ممالک ہیں، ان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی ملٹری فورسز بھیجیں اور فلسطینیوں کی مدد کریں، فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی جانیں بچائیں۔ یہ ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب عنقریب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب عنقریب ہے کہ خدا، اور قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکات ضبط کر لیا جائے گا۔ تو ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ان شارٹ اس بات کو کرتا ہوں کہ خدا را غیرت پکڑیں، غیرت ایمانی پکڑیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ سورہ صف میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ خدا را سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائیں، ایک ہو جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا، جن کا ہر روز ہر لمحے قتل ہو رہا ہے، انہیں بچائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔